وقفے کے بعد افطار لاؤنج میں دوبارہ سے خوش آمدید. ہمارا پروگرام اگر آپ ابھی جوائن کر رہے ہیں تو میں آپ سے کہتی جاؤں کہ جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ 2005 میں ایک شخص ابھر کر سامنے آیا تھا جو ویری سرپرائزنگلی ایکچولی ہماری اپنی کمیونٹی میں بھی ہم نہیں، یہ نہیں کہ وہ اچھے نہیں تھے، لیکن جتنی محنت کی، جتنی مشقت کی اور جتنے آرگنائز طریقے سے کی، صرف یہ نہیں کہ چلیں ہاں جی بالکل ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں، بٹ گاٹ پرو ایکٹیو، ڈڈ سم تھنگ اباؤٹ اٹ. آج 2010 میں سیلاب کے بعد وہی شخص اب دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو ساتھ ملائیں، کہاں جائیں، ہم کیا کریں، کس کی مدد کریں، کس طرف گامزن ہوں. آپ سمجھ گئے میں بات کر رہی ہوں فخر عالم کے بارے میں. السلام علیکم فخر. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ٹائم نکال کے آکے بات کرنے کا ہم سے. بہت بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کا. اچھا، بہت بات ہو گئی کہ کیا حالات ہیں اور کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. خبروں میں ہم دن میں 15 دفعہ دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا بہت سے لوگ اگر اٹھ کے کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو مڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب اچھا ہم دینا تو چاہ رہے ہیں لیکن کس کو دیں، کیا ٹرانسپیرنٹ ہے کیا نہیں ہے. بہت سے لوگ اٹھ کے چھوٹے چھوٹے جو جیسے ٹرک لوڈز یا ہاف ٹرک لوڈز یا 10 لوگ مل کے خود پہنچانے جا رہے ہیں. اب اس میں جذبہ ہے فخر، لیکن ایک ڈس آرگنائز طریقہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی کسی کیمپ پہ پہنچ گیا، کوئی کسی کیمپ پہ پہنچ گیا. تو آپ تھوڑا ذرا آپ اتنا اب انوالوڈ رہیں، تھوڑا ذرا فوکس کر کے ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس طرف فوکس کریں. دیکھیں سنیں، میرا یو رائٹ کہ سینرجی نہیں ہے، اور یہ زلزلے سے جب ہم کمپیریزن، چونکہ ہر کوئی اس کا کمپیریزن زلزلے سے کرتا ہے، اور میں اس کا کمپیریزن کہتا ہوں کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. زلزلہ ایک لوکلائزڈ ایک ایریا کے اندر جو تھا، ڈیوسٹیشن تھی پہاڑوں کے اندر جہاں ہم نے جانا تھا، پانی نہیں تھا، رستے جو تھے وہ پھر بھی اویلیبل تھے کہ آن فوٹ آپ جا سکیں کر سکیں. ابھی جو ہے ڈائنامکس مختلف ہیں، اور میگنیٹیوڈ تو آبویسلی ہر کوئی میگنیٹیوڈ کی بات کرتا ہے نا ٹی وی پہ آ کے، جی اتنا زیادہ ہے وہ ہے. تو جو بھی میں تمام لوگوں کے جذبات کو، میں کہتا ہوں ان کے سینٹیمنٹ کو میں سلوٹ کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں اپریشیٹ، مگر اس وقت نہیں ہے کہ ہم ایل ڈائریکٹڈ فلانتھرپی کریں، ایل پلانڈ فلانتھرپی کریں. یہ جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سے انڈیویجول ہیں جو اپنے ٹرکس لے کے جا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو اپنے ٹرک لے کے گئے تھے، ان میں سے ایک دوست واپس آئے ہیں، ان کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، چونکہ انہوں نے جب ٹرک کا پچھلا حصہ کھولا، وہ پیچھے جو اس کا جو بھی ہوتا ہے کہہ لیں دروازہ تھا، انہوں نے کھولا تو پیچھے سے جو ہجوم نے ان پہ اٹیک کیا تو ہی گاٹ کمپریسڈ اگینسٹ اے ٹرک. اس کے نتیجے میں ان کے 3 جو ربز ہیں وہ فریکچر ہوئے. اب میں نے ان کو پہلے ہی جانے سے پہلے بولا تھا کہ بھائی یہ لوگ ڈیسپریٹ لوگ ہیں، مشکل میں ہیں، یہ لوگ بھوکے اور پیاسے لوگ ہیں. جب آپ یہ ٹرک لے کر جائیں گے تو یہ بانٹنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پلان طریقے سے جو سب سے بہتر بانٹ سکتا ہے آپ ان کے حوالے کر دیجئے. تو انہوں نے کہا جی کس کو؟ میں نے کہا جی آپ یا تو نیوی کو دے دیجئے یا پاکستان آرمی کو دے دیجئے، ایئر فورس کو دے دیجئے. اس کی ایک بڑی لاجیکل سی وجہ ہے. اس کی لاجیکل وجہ یہ ہے کہ ایک چیز ہم سب سمجھتے ہیں کہ فورسز کا نیٹ ورک جو ہے، ان کی لوجسٹکس جو ہیں، وہ آپ سے اور مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے. وہ تو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ہیلی کاپٹرز ان کے پاس ہیں، بوٹس ان کے پاس ہیں، ان کے پاس ہاور کرافٹس ہیں، ان کے پاس ایمفیبین وہیکلز ہیں، ان کے پاس مین پاور ہے، پلس وہ ان ٹرین سے واقف ہے جہاں سے آپ اور میں بالکل بھی نہیں واقف. جو ڈویژن جہاں کام کر رہی ہے اس کو سارے گاؤں کا پتہ ہے، سب علاقوں کا پتہ ہے. وہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے جا کیوں کریں. ہمارا کام جو ہے پھر اس کو ہم فوکس کر لیں کہ ہم آسان بنا لیں کہ جی ہم نے جو ہے جا کے ان کو پکڑا دینا ہے، یہ لوگ سب سے صحیح کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیجیے اپنا کام. فخر سانس لے لو ایک سیکنڈ. لے لیا. ایک کال ہے آپ کے لیے حماد ہے لاہور سے. السلام علیکم حماد صاحب. وعلیکم السلام سونیا جی، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن دا کال. نہیں پلیز، اٹس آ پلیزر، فرمائیے. اچھا، ایک تو میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور ایک آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں. اپریشیٹ تو میں فخر کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ مطلب ایسے موقع پہ جس وقت ضرورت ہوتی ہے یہ نکل کے کہیں سے آتے ہیں اور جو ہے نا سب کی دعائیں بھی لیتے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگوں کا مطلب ایک حوصلہ بھی بڑھتا ہے کہ یہ سامنے آتے ہیں. بالکل. اور ایک ان کی ظاہر ہے کہ جو ارتھ میں ان کی جو ایفرٹ تھی وہ مطلب ہر بندہ جانتا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو کام کیا تھا. تو ایک تو اس کی اپریسیشن اور تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اپ فار دیئر کنٹری مین، ہز کنٹری مین، سوری. اچھا، آئیڈیا میں دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ڈیزاسٹر جب آتا ہے اس وقت سب لوگ سامنے آتے ہیں اور اس کو بچاتے ہیں، ایک جذبہ بھی آتا ہے لوگوں کے اندر اور سارا کچھ کرا کے نا ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں، اینڈ دین پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا چھت ریپیئر کرنے کا ٹائم اس وقت ہوتا ہے جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی. تو ایک مطلب ان جیسے لوگ سامنے آئے اور وہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے جو بھی پیسہ لگایا جا رہا ہے یا جو تیاری کی جا رہی ہے، از دیٹ سفیشینٹ ٹو کہ جو اگر خدا نخواستہ دوبارہ اگر وہی انسیڈنس ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو بہتر طور سے نمٹ سکتے ہیں یا نہیں نمٹ سکتے. کیونکہ ہم جیسے یہ اوور ہوتا ہے نا پھر ہم لوگ بھول جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آتا ہے پھر ہمیں دوبارہ اسکریچ سے کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا
कोई एक रिप्यूटेबल लोग हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो, जो मतलब जिनके ज़ाहिर मीडिया में से भी हो, हमारे जैसे बंदे तो मतलब कोई लिफ्ट नहीं कराएगा ना, जाएंगे हम अगर पूछने के लिए तो कोई बताएगा भी नहीं। इन जैसे लोग सामने फॉलो अप करें कि यार डिजास्टर होने से पहले क्या सूरत हाल थी और उसके बाद जो है 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आई, और खुदा न खास्ता वो जलजला या वो सैलाब दोबारा आता है तो हाउ वेल वी आर प्रिपेयर टू डील विद दैट दिस टाइम। वेल वो आपके सामने ही है वैसे हमारे साहब के हाउ वेल, लेकिन फहद कुड आई जस्ट स्टॉप यू फॉर 1 सेकंड, क्योंकि एक वक्फा लेना, मैं नहीं चाहती कि आपका जवाब मैं बीच में रोकूं। नो प्रॉब्लम। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, दूर मत जाइएगा, जल्दी से वापस आ जाइएगा प्लीज।